اچھا یہاں پر ایک بات میں اور واضح کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر واقعی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف حکومت کے لیے نہیں تھا، امارت کے لیے نہیں تھا، بلکہ صرف قصاص چاہتے تھے، تو جب وہ خود حاکم بن گئے، جب وہ خود خلیفہ بن گئے، تو اس وقت انہوں نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، وہ تو اکیلے حاکم بن گیا، اب تو ان کو قصاص لینا چاہیے تھا۔ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ امیر معاویہ خلیفہ بننے کے بعد عثمان کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا؟ آپ کوئی ایک روایت بتائیے جس میں یہ وضاحت ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے اور ان کی خلافت کا دور بھی گزر گیا اور قاتلین عثمان میں سے کوئی زندہ بچا تھا۔ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے بدلہ نہیں لیا؟ اگر بدلہ نہیں لیا، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ اس طرح ثابت ہوگا کہ آپ عثمان کے قاتلین کو زندہ دکھا دیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی ایک کو زندہ بتا دیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کو چن چن کر مارا، سارے سبائیوں کو ان کی بلوں سے نکال کر مارا۔ بلکہ بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو پکڑنے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان کو سزا دلانے کے لیے انہوں نے ایک خاص جیل میں اس کا بندوبست کر کے رکھا تھا۔ چنانچہ میں آپ کو ایک حوالہ دوں، یہ میرے پاس ہے معجم البلدان، یہ کتاب ہے معجم البلدان، اس کی جلد نمبر ہے 2 اور میں اس کا صفحہ نمبر کھولتا ہوں 183۔ اس کتاب کے اس صفحے پر، صفحہ نمبر 183 پر ایک جگہ کا نام ہے الجلیل، اور بعض کتابوں میں اس کا نام الخلیل بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ فی ساحل الشام، شام کے ساحل میں، نہیں شام کے علاقے میں، جو کہ امیر معاویہ کا علاقہ تھا، اس علاقے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا انتظام کیا تھا وہ سنیں۔ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبل الجلیل، یہ جلیل نام کا ایک پہاڑ ہے، بعض لوگوں نے اس کا نام خلیل بھی بتایا ہے، کہ اس نام کا یہ پہاڑ ہے فی ساحل الشام، شام کے ساحل میں، ممتد الی قرب حمص کے قریب ہے یہ۔ کان معاویہ یحبس فی موضع منہ، اس جگہ پر، اس علاقے کی ایک جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو قید کیا کرتے تھے، کن کو؟ من یظفر بہ ممن ینبذ بقتل عثمان بن عفان، ان لوگوں کو جن کے بارے میں یہ پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا ہے، ان سب کو پکڑ کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں پہ قید کرتے تھے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بدلہ نہیں لیا، بدلے کا اتنا بڑا انتظام کیا اور کرے بدلہ نہیں لیا؟ بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جمہرۃ انصاب العرب میں جلد 1 صفحہ نمبر 135 پر لکھا ہے کہ اس جیل سے کچھ لوگ بھاگ گئے تو کیا ہوا؟ فہربوا من السجن، جیل سے بھاگ گئے، فادرکوا، لیکن پھر انہیں پکڑ لیا گیا، فقتلهم معاویہ کلہم، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سب کو قتل کر ڈالا۔ یہ معجم البلدان میں ہے، امام ابن حزم کی کتاب میں، درجنوں کتابوں میں، بلکہ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اپنی ایک صحیح سند سے یہی بات نقل کر رکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تھا، ان سے بدلہ لیا تھا۔ یہ روایت تھوڑی تفصیل طلب ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، یہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو مروا دیا تھا، سب کو قتل کروا دیا تھا، حکومت پاتے ہی، خلافت اپنے پاس آتے ہی انہوں نے سب کو مروا دیا تھا۔